علماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله مولانا. بزرگان محترم اور معزز بھائیوں، ابھی دو بچوں نے ہمارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی تھی. ان میں سے پہلا بچہ جو اسی مدرسے کا طالب علم ہے جہاں آپ تشریف فرما ہیں، اس نے جو دو آیتیں پڑھی تھی ان میں سے یہ دوسری آیت ہے سورہ توبہ کی آیت. اس آیت کریمہ میں اللہ پاک جل شانہ عم نوالہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس سے پہلے سن لیں. آیت کریمہ کا ترجمہ کریں گے تو آیت کریمہ میں کیا مضمون ہے یہ سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. بزرگوں اور بھائیوں، ابھی ہمارے مولانا جمال الدین صاحب دامت برکاتہم نے ایک بات فرمائی کہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، یہاں تھوڑے سے حضرات اکٹھا ہیں. اس سلسلے میں ایک ضابطہ سننا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اذن واعیہ، بات سن کر دماغ میں لینے والے 5 آدمی ہیں وہ بہتر ہیں 5 لاکھ سے. 5 لاکھ کا مجمع ہے، سن کر کے ہو ہا کرتا ہوا چلا گیا اور کسی نے بات دماغ میں تو لی نہیں. لیکن اگر 5 ہی آدمی ہیں ان سے ایک بات کہی جائے، وہ سننے والے متوجہ ہونے والے کانوں سے سن کر دماغ میں اس بات کو لے لیں تو 5 لاکھ سے یہ 5 بہتر. اس لیے یہ تو بہت بڑا مجمع ہے،
ہم تو اس کا چوتھائی 20-25 آدمیوں کے سامنے بھی اس ملک میں بات کرتے ہیں اور کھل کر بات کرتے ہیں. کیوں؟ مقصد ہے دین کا پیغام پہنچانا جہاں تک آواز پہنچے. بعض مرتبہ ہم بات کہتے ہیں، جو سنتے ہیں وہ کہیں سے کہیں تک بات پہنچاتے ہیں. یہی ایک مقصد ہے. لہذا ہمارے نزدیک مجمع کتنا بڑا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں. ہمارے نزدیک اہمیت یہ ہے کہ بات سننے والے سن رہے ہیں غور سے، یا ادھر سے داخل ہوا ادھر سے گیا. آمنے سامنے تو کام ہے، ادھر سے آتا ہے ادھر جاتا ہے، ایسے سننے کا کوئی فائدہ نہیں. برطانیہ میں 36 سال پہلے سے برطانیہ میں آ رہا ہوں. امریکہ میں تو ابھی 5-7 سال سے آ رہا ہوں. اس سے پہلے 36 سال پہلے برطانیہ میں سب سے پہلے آتا تھا. تو لندن میں ایک دوست ہے، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ آپ جب تقریر شروع کرتے ہیں تو آدھا پونا گھنٹہ تک تو بات اندر جاتی ہے کان سے، پھر یوں جاتی ہے جیسے بادل جاتا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ جب بات اندر جب تک جائے تو کہیں بھی بیٹھ کر کے تقریر سنا کر، اور پھر جب یوں جانے لگے تو میرے سامنے آ کر بیٹھ جائے. وہ بے تکلف دوست ہے. تو میں اس قصے میں سنانا یہ چاہتا ہوں کہ بات اگر یوں جا رہی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. بات اندر جانی چاہیے اور اندر جا کر کے گھر کرنی چاہیے، دماغ قبول کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، 2 قدیم ادارے ہیں. مصر میں جامعہ ازہر یونیورسٹی، اور دیوبند میں دارالعلوم دیوبند. ازہر 1150 سال پرانی یونیورسٹی، 3ری سینچری میں ازہر قائم ہوا. 1150 سال اس یونیورسٹی کو ہو گئے. اور دیوبند 140 سال پہلے قائم ہوا. دیوبند کو قائم ہوئے 140 سال ہوئے ہیں، وہ 1150 سال پہلے قائم ہوا. اور ازہر میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں؟ 80,000. ازہر میں 80,000 یونیورسٹی طالب علم ہیں. اور دیوبند میں 3,000 عربی کے طالب علم. سب مجموعہ مل کر تو تقریباً 4,000 ہے. لیکن جو عربی پڑھنے والے طالب علم ہیں وہ 3,000 ہیں. تو کہاں 80,000 اور کہاں 3,000، کہاں 1150 سال اور کہاں 150 سال. اب آپ رزلٹ پر غور کیجیے. دنیا کے کسی لائبریری میں گھس جائیے، آپ کو 2-4 کتابیں کسی ازہری عالم کی ملیں گی. اور آپ دیوبند کے فضلاء کی اگر کتابیں دیکھیں گے تو ساری لائبریری بھری پڑی ہوگی. آپ پورے امریکہ میں ڈھونڈیں، شاید آپ کو 1 2 3 4 ازہری عالم ملیں گے. اور اگر آپ پوری امریکہ کا جائزہ لیں تو آپ ہزاروں میں دیوبند کے فضلاء کو پائیں گے. یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس لیے ہے کہ ازہر یونیورسٹی ایک دانشگاہ ہے، جیسے علی گڑھ کی یونیورسٹی ایک دانشگاہ ہے. پڑھو اور پڑھ کر نکل کر اپنا پیٹ پالو.
ایجوکیشن یونیورسٹی ہے، علم حاصل کرو اور اپنی دنیا بناؤ، پیٹ پالو۔ ازہر علی گڑھ تو دنیا کی یونیورسٹی ہے، لیکن ازہر تو دینی جامعہ ہے، لیکن وہ ایک دانشگاہ ہے، وہاں سے جو پڑھ کر نکلیں گے وہ اپنی دنیا بنائیں گے۔ اور دیوبند ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے۔ دیوبند دانشگاہ نہیں، دیوبند ایک تحریک ہے اور ایک مشن ہے۔ وہاں سے جو پڑھ کر نکلتا ہے وہ دین کا درد لے کر نکلتا ہے اور دنیا میں جہاں تک پھیل سکتا ہے وہاں پہنچتا ہے اور دین کی داد بیل ڈالتا ہے۔ یہ دیوبند میں اور ازہر یونیورسٹی میں فرق ہے۔ یہ دانشگاہ ہے، یہ تحریک ہے احیاء دین کی، دنیا میں دین اسلام کو زندہ کرو۔ ایک مثال میں آپ کو سمجھاؤں، اس مثال میں ذرا غور کرو۔ کوئی بھی آپ شاندار سے شاندار محل بنائیں، اگر آپ اس محل کی دیکھ بھال 100 سال تک نہ کریں تو 100 سال ہوتے ہوتے چھت میں مکڑیاں جالے بنا دیں گے اور وہ جالے سب لٹک آئیں گے۔ دیواروں پر جو پینٹ ہے وہ پھیکا پڑنا شروع ہو جائے گا، بہت سی جگہ سے اڑ جائے گا، دھبے پڑ جائیں گے۔ صحن جگہ جگہ اس میں گڑھے اور کھڈے پڑ جائیں گے۔ آپ کتنا شاندار سے شاندار محل بنائیں، یہ صورتحال اس محل کے ساتھ پیش آنی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اس آخری دین کے ساتھ پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جب یہ صورتحال پیش آتی تھی کہ دین اسلام، دیکھو اسلام حضور کا لایا ہوا دین نہیں، آدم علیہ السلام سے آسمان سے جو بھی دین نازل ہوا ہے وہ دین اسلام ہے۔ شریعتیں مختلف، یہ نوح علیہ السلام کی شریعت، یہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت، یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعتیں، آئین، کانسٹیٹیوشن اور شریعتیں مختلف ہے، لیکن دین سب کا ایک ہے، ریلیجن سب کا ایک ہے، وہ ریلیجن ہے دین اسلام۔ تو جب بھی اسلام کا پہلا لمبا زمانہ گزرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ صورتحال پیش آتی تھی کہ چھت میں مکڑیوں نے جالے ٹن دیے، پینٹ پھیکا پڑ گیا، صحن میں جگہ جگہ کھڈے پڑ گئے، یعنی اللہ نے جو دین نازل فرمایا تھا وہ اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نیا نبی مبعوث فرماتے، وہ نیا نبی آ کر کے اللہ کے دین کو رینیول کرتا تھا، اور جیسا پہلے اللہ کا دین تھا اس کو صحیح حالت میں کر دیتا تھا، اور لمبا زمانہ گزرنے سے جو نقشہ بگڑ گیا تھا اس کو ٹھیک کر دیتا تھا۔ یہ اللہ کی سنت رہی ہمیشہ۔ اب دور آیا خاتم النبیین، سید المرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور آیا۔ اب حضور کے بعد کوئی نیا نبی تو آنے والا نہیں، اور لمبا زمانہ گزرنے سے جو اسلام کے محل میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ تو اب بھی پیدا ہوں گی۔ زمانہ گزرنے کے جو اثرات ہیں وہ اثرات تو اب بھی ہوں گے، اور نیا نبی آ نہیں سکتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام یہ بنایا، حدیث شریف میں ہے کہ 100 سال پر اللہ تعالیٰ ایسی شخصیتوں کو بھیجتے ہیں جو شخصیت دین کو رینیول کرتی ہے، اور حضور جو دین لے کر آئے تھے اسی دین کو دوبارہ لوٹا کر لے آتے ہیں،
اور وہ جھاڑو لے کر وہ شخصیت آتی ہے اور چھت کو صاف کر دیے، سارے مکڑی کے جالے جاڑ دیے، سب کلین ہو گئی چھت۔ ہاتھ میں ڈبا اور پینٹ کا ڈبا ہوتا ہے اور برش ہوتا ہے، جہاں جہاں دیوار کو اس نے دوبارہ کلر کر دیا اور دیوار تھی ویسی کی ویسی کر دی۔ ساتھ میں تسلے میں مسالہ اور ہاتھ میں کرنی لے کر آتا ہے، صحن میں جہاں کھڈے پڑے ہیں وہ سب کھڈے بھر کر کے صحن بالکل صاف کر دیا۔ جیسا دین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور انسانیت کو سونپ کر گئے تھے، دین کو اس کی اصلی حالت کی طرف وہ مجدد لوٹا دیتا ہے۔ مجدد والی حدیث آپ نے سنی ہوگی اور وہ یہی حدیث ہے۔ مجدد کی ضرورت کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجدد کی ضرورت کیا ہے؟ وہ ضرورت میں سمجھا رہا ہوں کہ کتنا بھی شاندار آپ محل بنائیں تو زمانہ گزرنے کے ساتھ اس محل کا نقشہ، اس محل کی صورتحال بگڑتی ہے، خراب ہوتی ہے۔ ریت رواج دین میں داخل ہو جاتے ہیں، لوگوں کی ریت رواج ہیں وہ دین کا جز بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی طرف سے کچھ نئی باتیں دین میں داخل کرتے ہیں اور وہ دین کا جز بن کر کے معروف ہو جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں دین کی لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ دین کے اجزاء ہوتے ہیں اور وہ دین کے جیسے لوگ خارج کر دیتے ہیں۔ یہ ایک لمبا زمانہ گزرنے کے ساتھ یہ صورتحال ضرور پیش آتی ہے، محل کے ساتھ وہی صورتحال دین کے ساتھ بھی پیش آتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد چونکہ نبوت کا سلسلہ موقوف ہو گیا، آخری پیغمبر قصر نبوت کی آخری اینٹ لگ گئی، اب قصر نبوت میں کوئی گنجائش نہیں۔ اور جو زمانہ گزرنے سے جو نقشہ بگڑے گا وہ تو اب بھی بگڑے گا، تو اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد 100 سال یعنی لانگ پیریڈ، 100 سال کے معنی ٹھیک 100 سال نہیں، اور پھر ہر جگہ کے 100 سال الگ ہوتے ہیں، ہر ملک پوری دنیا کے 100 سال نہیں، ہر علاقے کے ہر جگہ کے لانگ پیریڈ کے بعد جب دین میں کمیاں نہ پیدا ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا شخصیت کو اٹھا کھڑے کرتے ہیں جو دین کا اصلی حالت کی طرف دین کو پلٹتا ہے، اور پلٹ کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین لائے تھے اس دین کو امت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ایسا وقت جب آتا ہے تو پھر کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ چھت میں جو جالے لٹک رہے ہیں تو جھاڑ فانوس لٹک رہے ہیں، ان کو ہاتھ مت لگاؤ، یہ تو چھت کی زینت ہے، یہ جو جھاڑ فانوس لٹک، حالانکہ وہ جالے لٹک رہے ہیں لیکن اس جالوں کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جھاڑ فانوس ہیں، چھت کی زینت کے لیے ان کو صاف مت کرو۔ مجدد کی مخالفت کرنے والے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیوار پر پینٹ خراب ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں تو ڈیزائن دیوار پر بنی ہوئی ہے، دوبارہ پینٹ مت کرو، یہ ڈیزائن ختم ہو جائے گی۔ صحن میں کھڈے پڑ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو کھڈوں کو بھرو مت، یہ تو اس لیے ہے تاکہ چپل پھسل نہ جائے، آدمی گر نہ پڑے۔ ایسے ہمیشہ مخالفت کرنے والے کھڑے ہوتے ہیں تو دین کو صحیح حالت کی طرف نہیں جانے دیتے۔ میرے بھائیوں، میں نے فرق بتایا تھا کہ ازہر یونیورسٹی ایک دانشگاہ ہے، اسٹوڈنٹس کو زیور علم سے آراستہ کرنا ہے تاکہ وہ دنیا میں عزت کی روزی روٹی کما سکیں اور اپنا پیٹ پال سکیں۔ جیسے دنیا کی ہر یونیورسٹی کا یہی ایم، غرض اور مقصد ہوتا ہے۔ دنیا کی جتنی یونیورسٹیاں ہوتی ہیں سب کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ طلباء کو زیور علم سے آراستہ کر دیا جائے تاکہ وہ دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ لیکن میرے بھائیوں، دارالعلوم دیوبند ایک دانشگاہ نہیں، ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے۔ وہ مشن کس بات کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس کو اس کی اصلی حالت میں انسانوں کے سامنے پیش کریں۔
بس دیوبند نام اس کا ہے. دیوبند کا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. دیوبند تو ایک شہر کا نام ہے، اس لیے کوئی مسلک نہیں ہے. دیوبند تو نام اس دین کو اس کی اصلی شکل میں امت کے سامنے پیش کرنے کا ہے. یہ دین حضور لا کر صحابہ کو دے گئے، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، پھر سلسلہ پر سلسلہ یہ دین چلتا آیا. وہی امت کے سامنے پیش کرنا ہے. اگر دیوبند کوئی بات کہتا ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف بند ہو نہیں سکتی، کیونکہ قرآن و حدیث کو اصلی شکل میں پیش کرنا یہی دیوبند کا مقصد ہے. لیکن فرض کرو کہ اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے تو دیوبند کی بات نہیں لی جائے گی، قرآن و حدیث کی بات لی جائے گی. قرآن و حدیث کو اس کی اصل شکل میں پیش کرنا یہی ایک تحریک ہے، اور اسے پوری دنیا میں لے کر کے ہمارے فضلاء کو چلنا ہے. پھر اس کے بعد ایک بات اور سمجھو، بعض درخت ہوتے ہیں ان کے تنے میں سے شاخیں نکلتی ہیں، اور بعض درخت اتنے بڑے ہوتے ہیں جیسے بڑ ایک درخت ہے پیپل. پیپل کو جانتے ہیں، اس کو ہندو پوجتے ہیں. اس پیپل کا ہسبینڈ ہے، پیپل وائف ہے، ایک ہی خاندان کے ہیں. ابھی نہیں سمجھے تو ایک ہے نیل گائے اور ایک ہے گورخر. یہ نیل گائے اور گورخر یہ ہسبینڈ وائف، لیکن گورخروں کا ریوڑ الگ چلے گا اور نیل گائے الگ چلیں گی. جب کسی نیل گائے کو ضرورت پیش آئے گی تو وہ نیل گائے وہاں جائے گی اور اس گورخر سے ملے گی. مگر یہ ہسبینڈ وائف ہیں، گورخر اور نیل گائے ہسبینڈ وائف ہیں، اور ایک ساتھ نہیں چلتے، الگ الگ ہوئے، الگ چل رہا وہ الگ چل رہا، ضرورت کے وقت ملتے. ایسے پیپل اور بڑ یہ ہسبینڈ وائف ہیں. لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیپل اور طرح کا درخت ہے، وہ اور طرح کا درخت ہے، حالانکہ وہ ایک طرح کے درخت ہے. تو بعض بڑ ایک 1000 سال کے زمین پر موجود ہیں اور اتنے بڑے ہیں کہ بیگھا 2 بیگھے میں ایک ہی درخت پھیلا ہوا ہے اور اسی میں شاخیں نکلتی رہتی ہیں، بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے. پھر اتنا بڑا ایک تنا تو اٹھا نہیں سکتا، تو ان شاخوں میں سے پھر جڑیں نکلتی ہیں، مونچھیں نکلتی ہیں اور وہ زمین میں جا کر پیوست ہو جاتی ہیں اور وہ تنا بن جاتی ہیں. ایسے ایک مین تنا ہوتا ہے، باقی بہت سارے تنے بن جاتے ہیں اور درخت پھیلتا رہتا ہے. اور ایک درخت وہ ہے کہ وہ نارمل حالت میں کھڑا ہے، اس پر سے پھل پک کر کے گرتے ہیں اور وہ گر کر کے اس کے بیج سارے جنگل میں پھیلتے ہیں اور جگہ جگہ وہی درخت پیدا ہو جاتے ہیں. عام طور پر یہی ہوتا ہے، ایک درخت ہے، اس درخت کا پھل پک کر کے گر گیا، گر کر کے پھٹ گیا، پھر بارش آئی، ہوائیں آئی، انہوں نے بیج کو اڑایا اور پورا جنگل بھر جاتا ہے اسی درخت سے. ازہر میں جو 80,000 طلبہ ہیں اس کی شکل پہلی صورت ہے کہ اس کی کالج ہے، یہ کالج وہ کالج وہ کالج وہ کالج، ساری کالجوں کے مینجمنٹ ایک جگہ، اور اس تمام کالجز کے اسٹوڈنٹس مل کر 80,000. میرے بھائی دیوبند کی صورت حال یہ نہیں. دیوبند ایک ادارہ ہے، ایک قصبہ ہے، ایک ٹاؤن ہے، وہاں ایک ادارہ ہے، 3,000 طالب علم پڑھتے ہیں. لیکن جب وہ پھل پک کر کے گرتا ہے اور پھٹتا ہے تو ساری دنیا میں اس کے بیچ چلے جاتے ہیں اور ساری دنیا میں نئے درخت اگتے رہتے ہیں. تو وہ قاعدے سے دارالعلوم دیوبند کی شاخیں نہیں ہیں، قاعدے سے حقیقت میں، لیکن بیج تو وہیں سے اڑ کر کے آیا ہے. اور نیو یارک میں جگہ جگہ پر آپ کو جو ادارے ملیں گے دین کی اشاعت کرنے والے، یہ وہی بیج ہے، وہاں سے اڑ کر یہاں آئے. وہ پھل وہاں گرا، پھٹا، بیج نکلا اور بیج کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کسی بھی خطے پر پہنچا دیا اور وہاں آ کر کے نیو یارک میں ہمارے حضرت مفتی جمال الدین صاحب نے ایک ادارہ قائم کر دیا.
یہ ادارہ اپنی جگہ پر مستقل درخت ہے، مگر یہ بیج وہیں سے آیا ہے۔ بس اگر اس طرح سے جو دارالعلوم دیوبند کی پوری دنیا میں شاخیں ہیں، اگر ان کے طلباء پر لسٹ بناؤ گے تو لاکھوں میں جائے گی، وہ 80,000 میں ہے، یہ لاکھوں میں جائے گی، مگر اس کی نقشہ اور ہے، اس کے اپنے کالجز ہیں، اور ان کالجز کا مینجمنٹ ایک ہے، اور اس کے 80,000 اسٹوڈنٹس ہیں۔ ہمارے یہاں ایک مینجمنٹ نہیں ہے، ایک درخت سے پھل پک کے گرے، وہ بیج کہیں سے کہیں پہنچے، اور وہاں جا کر دین کے ادارے قائم ہوئے، اور ان اداروں سے اللہ کے دین کا کام چل رہا ہے۔ تو ہمارے بچے نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، اس آیت کا پہلے ترجمہ دیکھو، سنو۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مسلمانوں کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ مسلمانوں کا ہر بچہ مولوی بن جائے۔ ہو سکتا ہے مسلمانوں کا ہر بچہ مولوی بن جائے، یہ مسلمانوں کے حالات اس کی اجازت دیتے ہی نہیں۔ دنیا میں سبھی کام کرنے ہیں، کھیتیاں بھی کرنی ہیں، تجارتیں بھی کرنی ہیں، دوسرے کام بھی کرنے ہیں، ٹیکنیک کے کام بھی کرنے ہیں، تو مسلمان کا ہر بچہ مدرسے میں داخل ہو کر کے مولوی بن گئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، مسلمانوں کے حالات اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتے کہ سارے ہی بچے مسلمانوں کے۔ دیکھو ہمارے یہاں انڈیا میں پچھلے دنوں میں ایک کمیشن بٹھایا تھا گورنمنٹ نے، اس کمیشن نے یہ رپورٹ دی کہ مکاتب اسلامیہ میں مسلمانوں کے بچے 4% آتے ہیں، دارالعلوم نہیں، یہ جو جگہ جگہ مکتب ہیں، ان مکتبوں میں مسلمانوں کے بچے 4% آتے ہیں۔ 96% بچے مکتب کی تعلیم سے بھی بے بہرا ہے۔ یہ پورے ملک کا ایک ہندو کمیشن بٹھایا تھا گورنمنٹ نے، اس نے یہ رپورٹ دی تھی کہ مسلمانوں کے جو بچے دارالعلوم، مدارس عربیہ اور مکتبوں میں مسجدوں کے ساتھ جو مکتب ہیں، ان مکتبوں میں پڑھنے والے بچے 4% ہیں۔ آپ کہیں گے کہ مکتب تو جگہ جگہ ہیں، 4% کیسے ہیں؟ آپ اپنے ہی شہر پر ذرا نظر ڈال کر جائزہ لے لیں کہ مسلمانوں کے بچے مکتب میں کتنے پڑھنے آتے ہیں، کتنے مسلمانوں کے بچے ہوئے جو مکتب میں بھی نہیں آتے۔ پھر یہ جو بڑے ادارے ہیں جن میں عالم بنتے ہیں، مولوی بنتے ہیں، دارالعلوم ہیں، ان میں تو میرے بھائیوں 1% بچے بھی مسلمانوں کے نہیں آتے۔ 99.9 بچے نہیں آتے، 1,000 میں سے ایک بچہ آتا ہے۔ مسلمانوں کے بچے اگر 1,000 ہیں تو ایک بچہ مولوی بنتا ہے، اور شاید یہ بھی میں زیادہ تناسب بیان کر رہا ہوں، 1000 میں ایک بچہ بھی مولوی بننے کے لیے نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک یہی ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مسلمانوں کے مومنوں کے احوال اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہر بچہ مسلمانوں کا مولوی بن جائے۔ ہمارے کچھ بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان مولویوں کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے مدرسہ قائم کرنے کے علاوہ۔ ہمارے کچھ بھائی یہ کہتے ہیں کہ ان مولویوں کا کوئی دھندا ہی نہیں، جو مولوی کھڑا ہوا مدرسہ قائم کرتا ہے، جو کھڑا ہوا مدرسہ قائم کرتا ہے۔ مدرسے دو طرح کے ہیں، ایک وہ مدرسے ہیں جو کمپلسری تعلیم ہوتی ہے، مکتب کی تعلیم۔ کہاں آج کمپلسری مسلمانوں کے ایک ایک بچے تک دین کی تعلیم کہاں پہنچی ہے؟ بس مکتب قائم کرنا تو علماء کی ذمہ داری نہیں، تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ رہے بڑے دارالعلوم جن میں پڑھ کر آدمی مولوی بنتے ہیں، وہ 1000 میں ایک بچہ بھی مولوی نہیں بنتا، اتنی تھوڑی سی مقدار ہے۔ آپ امریکہ ہی پر نظر ڈالیں، اللہ کا فضل ہے کہ آپ کا یہ شہر تو غنیمت ہے، لیکن امریکہ تو 50 اسٹیٹس کا نام ہے،
اور ہر اسٹیٹ میں کم و بیش مسلمان ہیں. آپ پورے امریکہ میں اسٹیٹوں میں گھوم کر کے دیکھیں کہ کہاں کہاں بچوں کو، مسلمان بچوں کو بنیادی تعلیم، بیسک نالج کہاں کہاں مل رہا ہے. نیو یارک میں اللہ کا فضل ہے کہ کئی برس سے قائم ہو گئے، اگرچہ نقشہ اب بھی یہاں ہے، یہاں اب بھی محنت کی ضرورت ہے، لیکن دوسری جگہوں کی صورتحال تو ایک عجیب صورتحال ہے. ہمارے یہاں انڈیا آؤ، انڈیا میں ہزاروں دارالعلوم ہیں اور مکاتب اسلامیہ ہیں، مگر راجستھان میں چلے جاؤ 90% مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو کلمہ بھی نہیں، کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھلانے والا بھی وہاں نہیں. اب بھی انڈیا میں یہ حال ہے. بہرحال یہ کچھ لوگوں کا جو خیال ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کو کوئی کام نہیں ملتا، بکھٹ سے مدرسہ قائم کیا، چندہ کرنا شروع کیا. کیا سارے مسلمانوں کے بچے سب مولوی بن جائیں گے تو کیا کریں گے؟ کیا کھائیں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا کھائیں گے؟ اس کی فکر آپ کو ہے، اللہ کو ہے. تو آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ آپ کے پاس مانگنے کے لیے آئے ہیں تو 5 پیسے دے دو، تو پھر کہیے آپ کے پاس تو مانگنے نہیں آئے. بہرحال قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، مسلمانوں کے احوال اس کی اجازت دیتے ہی نہیں ہے کہ ہر بچہ مولوی بن جائے، ہر مسلمان مولوی بن جائے، ممکن نہیں ہے. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، بس ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ایک بڑی جماعت میں سے کچھ حضرات اور پورے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر دیں. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، بڑی جماعت ہے. جیسے نیو یارک ایک بہت بڑا شہر ہے، اس شہر میں سے کم 100-200 بچے تو کھڑے ہوں، 100-200 مسلمان تو کھڑے ہوں جو پورے دین کو سمجھ لیں اور عالم دین بنے، پورے دین کی حقیقت سمجھ لیں. ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مسلمان نیو یارک کے ہر مسلمان کا بچہ مولوی بن جائے، اخبار اس کی اجازت نہیں دیتے، لیکن ایسا تو ہونا ہی چاہیے کہ پورے نیو یارک میں سے 100-200 تو بچے کھڑے ہوں جو اٹھ کر کے سارا دین حاصل کریں، سارا دین سیکھیں. قرآن نے کہا ایسا تو ہونا ہی چاہیے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، یہ کچھ لوگ جو کھڑے ہوں گے کیا کریں گے؟ لیتفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں. دین کا سرسری علم نہیں، دین کی گہرائی میں اتر کر قرآن و حدیث کی صحیح تعبیر اور قرآن و حدیث کے صحیح مفاہیم اور قرآن و حدیث کے صحیح مطالب وہ سیکھیں گے، سمجھیں گے. پہلا کام تو یہ ہے. دوسرا کام ہے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ ڈرائیں وہ، وارننگ دیں وہ، چوکنا کریں وہ، ہوش میں لائیں وہ، غفلت سے بیدار کریں وہ جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ کر جائیں. اس میں اشارہ کیا کہ مقصد مولوی بننے سے دنیا سنوارنا یہ مقصد نہیں ہے، قوم کی واپس لوٹ کر وطن میں جا کر قوم کی خبر لینا، یہ مولوی بننے کا مقصد ہونا چاہیے. علم دین حاصل کرنے کا یہ مقصد ہونا چاہیے. اور اسی مقصد سے یہ آیت کریمہ دیوبند کے بزرگوں کے پیش نظر رہی، اور پہلے دن سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ جو طالب علم نکلتا ہے وہ نکل کر کے اپنے گھر کا راستہ نہیں لیتا ہے، اللہ تعالی دنیا کے جس خطے تک چاہتے ہیں اس طالب علموں کو پہنچاتے ہیں، اور وہ وہاں پہنچ کر کے دین کی خدمت میں لگتا ہے. یوں 150 سال میں
اللہ تعالیٰ نے دین کی بہاریں پوری دنیا میں چلا دی۔ یہ وہ مضمون تھا جو میں نے بتلایا تھا کہ دیوبند ایک تحریک کا نام، ایک مشن کا نام ہے۔ دین کو صحیح سمجھو۔ حضور نے دین لا کر یہ نہیں دیا، حضور نے دین لا کر صحابہ کو سمجھایا ہے۔ اگر سمجھانا نہ ہوتا تو قرآن جیسے بارش ہو جاتی ہے، ہر گھر میں ہر کھیت میں بارش پہنچ جاتی ہے، قرآن بھی اللہ لٹکا دیتے ہیں، ہر گھر میں آ جاتا ہے۔ حضور کے وایا، حضور کے واسطے سے قرآن بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ کی نعمت نے ڈائریکٹ آتی ہے۔ دیکھو ہوا اللہ کی نعمت ہے، وہ وایا تھوڑی آتی ہے، ڈائریکٹ آتی ہے۔ بارش اللہ کی ایک نعمت ہے، وہ وایا تھوڑی آتی ہے، ڈائریکٹ آتی ہے۔ رزق اللہ کی ایک نعمت ہے، وہ وایا تھوڑی آتا ہے، ڈائریکٹ آتا ہے۔ ہیلتھ تندرستی اللہ کی ایک نعمت ہے، وہ کسی کے وایا تھوڑی آتی، ڈائریکٹ آتی ہے۔ تو دین یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین کو نعمت کہا، تو یہ نعمت بھی ڈائریکٹ آتی ہے۔ نبیوں کو بھیجنا اور نبیوں کے ذریعے سے دین انسانوں تک پہنچانا، اس کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی جو کتابیں نازل ہوئی ان کو سمجھانا نبیوں کا کام ہے، وہ نبی سمجھائیں گے۔ قرآن کریم میں ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اتارا آپ کی طرف قرآن کریم کو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ قرآن کریم ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، یہ تُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ کھول کر سمجھائیں آپ لوگوں کو، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، وہ قرآن جو لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے۔ یہ قرآن در حقیقت انسانوں کی طرف اتارا گیا ہے، لیکن وایا رسول اللہ ہے۔ وایا رسول اللہ کیوں آیا ہے؟ تاکہ قرآن حضور لوگوں کو پہنچائیں بھی اور کھول کر سمجھائیں بھی۔ یہ تُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ لوگ بھی قرآن کی غور و فکر کریں، کیونکہ حضور جو کھول کر سمجھائیں گے تو قیامت تک کے احوال احکام نہیں سمجھائیں گے۔ زمانہ جب بدلے گا اور زمانے کے نئے تقاضے سامنے آئیں گے تو امت کے مجتہدین اسی قرآن کریم میں غور و فکر کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سمجھایا ہے، حضور نے جو سمجھایا ہے اس کا نام حدیث ہے۔ یہ جتنی حدیثیں ہیں یہ سب حضور نے قرآن کریم کو سمجھایا ہے۔ تو حضور کے سمجھانے کو اسوہ بنا کر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر ہر زمانے کے مجتہدین اپنے زمانے کی ضروریات قرآن و حدیث میں سے نکال کر کے بیان کریں گے، لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ سوچیں قرآن کریم اور ہر زمانے کی ضرورتیں قرآن کریم سے نکالیں۔ اس سے کیا نکلا کہ قرآن حضور کے ذریعے اس لیے نازل کیا گیا کہ حضور قرآن صحابہ کو کھول کر سمجھائیں گے۔ یہ جو حضور نے صحابہ کو قرآن کھول کر سمجھایا ہے، صحابہ نے تابعین کو سمجھایا ہے، تابعین نے تابعین کو سمجھایا ہے، اسی طرح سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں کان کھول کر سنو، آج بھی وہی دین مستند ہے جو جس کا سلسلہ سمجھنے سمجھانے کا حضور کے ساتھ جڑا ہوا، جس دین کے سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہی دین مستند ہے۔ اور جس دین کے قرآن و حدیث کے سمجھنے کا اگر سلسلہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جڑا ہوا نہیں ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اپنے طور پر اس آیت کا مطلب یہ سمجھتا
میں اپنے طور پر اس حدیث کا یہ مطلب سمجھتا ہوں تو یہ ایجاد بندہ ہے، یہ اللہ کا نازل کیا ہوا دین نہیں۔ ایک مثال اس زمانے میں کچھ لوگ ہیں جن کا ایک نعرہ ہے ماڈرن اسلام ہے، پوری دنیا میں لوگ ہیں، امریکہ میں کچھ زیادہ ہی، وہ کہتے ہیں ماڈرن اسلام۔ بھائی ماڈرن اسلام کہاں سے لاؤ گے؟ قرآن تو اولڈ ٹائپ کی کتاب، حدیثیں اونٹوں کے زمانے کی ہیں، پہاڑوں کے زمانے کی، 1400 سال پہلے کا قرآن بھی 1400 سال پہلے کا، حدیثیں بھی 1400 سال پہلے کی، تو ماڈرن اسلام لاؤ گے کہاں سے؟ کوئی ماڈرن قرآن نازل کرو۔ ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب نعم نعم لكنني من غير أم وأبي أهوي العلا وليس لي ما لن يقضي أربي من يا ترى يضمني يمدني بناشبي مولاي أن يكون لي شأن كشأن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي بالعلم بل بالأدب